الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما دام تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھادا کی بستی میں اس محلے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ تراویح میں اللہ تعالی ہم سب کی اس تراویح کو قبول فرمائے، اس کی برکت سے اس بھادا بستی پر، اس پورے علاقے پر، خطے پر اللہ اپنے رحم و کرم کو نازل فرمائے۔ اس کی برکت سے اللہ یہاں کے قبرستان کے مردوں کی بھی مغفرت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء، اے میری امت میں ایک روشن راستے پر تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، میری شریعت کی راتیں بھی دن کے طریقے سے اجالی ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، میری شریعت کے رہتے ہوئے وہی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے جس کی مقدر میں اللہ نے گمراہی اور بربادی لکھ دی ہوگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ 1400 سال کیا قیامت تک کے لیے میری امت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جھانکنے اور تاکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک جو بھی مسئلہ، جو بھی پریشانی، جو بھی حالات اس دنیا میں اس امت کے سامنے میں آئیں گے، ہر ایک کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے راستہ، رہبری، رہنمائی ہماری اور آپ کی فرمائی ہے۔ اگر ہم آقا کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری روایت کو ملائیے۔ آخر وہ راستہ کیا ہے، وہ روشنی کیا ہے، وہ ہدایت کیا ہے، وہ رہبری کیا ہے، وہ رہنمائی کیا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو آپ اس حدیث کے ساتھ اگر دوسری حدیث کو ملا دیں گے اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے دوسری روایت میں فرمایا ترکت فیکم امرین، میری امت میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما دام تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر پائے گی۔ کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ، قرآن کریم، اللہ کا کلام میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وسنتی، اور دوسری چیز اپنی سنت، اپنی احادیث، اپنے طریقے کو تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی حالات تمہارے سامنے میں آئے، کوئی نئی بات تمہارے سامنے میں آئے تو قرآن کریم میں اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنا، حدیث میں اس مسئلے کے حل کو تلاش کرنا، اور حدیث، اس دوسری حدیث کی وضاحت کے لیے میں ایک تیسری حدیث ملاتا ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، مزید وضاحت کے لیے میں ایک تیسری روایت ملا رہا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک جگہ آپ نے دریافت فرمایا بیما تقضی یا معاذ، اے معاذ تمہارے سامنے میں حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، تقاضے آئیں گے، لوگ اپنے
میٹر کو, معاملات کو لے کر کے تمہارے سامنے میں آئیں گے. بما تقضی یا معاذ, معاذ کیسے فیصلہ کرو گے, مسائل کو کیسے حل کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا بکتاب اللہ, اے اللہ کے نبی قرآن سے فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ, اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ملا تب کیا کرو گے؟ دھیان سے سنیے گا, بہت سے لوگوں کی اشکال اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کتاب قرآن اور حدیث میں ساری بات تو نہیں ملتی. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا, بہت سارے اشکالات کا جواب ہے. آقا نے دریافت فرمایا بما تقضی یا معاذ, معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا بکتاب اللہ, اے اللہ کے نبی میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. آپ نے دریافت فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ, معاذ اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ملا پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ, اے اللہ کے نبی اگر قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں ملا تو آپ کی سنت میں, احادیث میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا. آپ نے دریافت فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا, اے معاذ اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ تمہارے سامنے میں آئے کہ حدیث میں بھی اس مسئلے کا حل تم کو نظر نہیں آئے پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا اجتہد برأیی, پھر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے میں غور کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات میرے ذہن میں ڈال دے گا اس کے مطابق میں فیصلے کروں گا. اس بات کے سننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یحب ویرضا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے صحابی کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے. اتنی مضبوط بات ہمارے ساتھ موجود ہے, کہیں اور تاکنے اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ حضرات سے, جوانوں سے, بوڑھوں سے, ادھیڑ عمر والوں سے گزارش کروں گا قرآن و حدیث کے دائرے میں اپنے آپ کو سمیٹ کر کے رکھیے, اچھے سچے علماء سے اپنا تعلق رکھیے. اگر کوئی بھی نیا مسئلہ آپ کے سامنے میں آئے, کوئی آدمی آپ کے درمیان میں نئی بات اگر آپ کے سامنے میں پیش کرے تو علماء سے پہلے اس کی تصدیق کیجئے, تائید کروائیے, علماء سے معلوم کیجئے کہ فلاں آدمی ہمارے درمیان میں آ کر کے نئی بات پیش کر رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب تک آپ کسی عالم سے اس کی تصدیق نہ کروا لیں تب تک اس بات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا, ورنہ قرآن و حدیث کا دعویٰ کر کے اور قرآن و حدیث کا سہارا لے کر کے پتہ نہیں کیا کیا لوگ دنیا کے اندر میں کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آپ کے سامنے میں یہ رکھنی ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شافع مشفع وماحل مصدق, اللہ نے قرآن کریم کو سفارشی بنایا اور ایسا سفارشی بنایا میدان محشر میں جس کے حق میں قرآن سفارشی بن کے کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے میں میدان محشر میں کہہ دے گا یا اللہ بھادا کا, مسہری کا, سیوان کا, فلاں علاقے کا فلاں مسلمان دن میں بھی پڑھتا تھا, رات میں بھی پڑھتا تھا, عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا, قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا تھا, پلکوں پہ بٹھا کر کے رکھتا تھا, قرآن سے محبت کرتا تھا, قرآن پر عمل کرتا تھا, یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. جس کے حق میں سفارش لے کر کے کھڑا ہو جائے گا, آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شافع مشفع, جس کے حق میں قرآن سفارش لے کے کھڑا ہوگا اللہ اس کے حق میں قرآن کی سفارش کو قبول فرما لے گا. ماحل مصدق, اور ایسا جھگڑالو ہے قرآن جس کے خلاف جھگڑا لے کے میدان محشر میں کھڑا ہو جائے گا یا اللہ یہ نہ دن میں پڑھتا تھا, نہ رات میں پڑھتا تھا, نہ رمضان میں پڑھتا تھا, نہ غیر رمضان میں پڑھتا تھا, نہ سنتا تھا, نہ سیکھتا تھا, یا اللہ میں تیرے سامنے میں اس کے خلاف کھڑا ہوا ہوں گواہی لے کر کے کہ میری گواہی کو قبول کر کے اس کو تو جہنم میں داخل کر دے. جس کے خلاف قرآن جھگڑا لے کے کھڑا ہوگا اللہ اس کے جھگڑے کو اس کے حق میں قبول کر کے اس آدمی کو اوندھے منہ اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وضاحت فرمائی من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جو آدمی قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھے گا, کیا قرآن کو امام, رہبر, مقتدا اور پیشوا بنا کر کے قرآن کی ہدایت اور رہنمائی میں اپنے آپ کو چلائے گا, یہ قرآن اس کو کھینچتے 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 ایک دن اس کو جنت میں پہنچا دے گا.
من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنا امام بنا کر کے، قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر کے پوری زندگی گزارے گا، قرآن اس کو کھینچتے کھینچتے ایک دن انشاءاللہ جنت میں پہنچا دے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جو آدمی قرآن کو پیچھے رکھے گا، قرآن پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کا ادب نہیں کرے گا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا، سیکھنے سکھانے کی کوشش نہیں کرے گا، ساقہ الی النار، قرآن دھکا دیتے دیتے اس آدمی کو ایک دن اوندے میں اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ دونوں رخ ہیں قرآن کریم کے، عمل کرے گا تو سفارشی بن کے کھڑا ہوگا، اور عمل نہیں کرے گا تو یہ کل قیامت کے دن جھگڑالو بن کے بھی کھڑا ہوگا۔ دونوں رخ اس کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کے حق میں قرآن کو سفارشی بنا کر کے میدان محشر میں کھڑا کرے کہ قرآن کی سفارش بھی ہوگی، اور قرآن جس کے خلاف جھگڑا لے کے کھڑا ہوگا اس کے حق میں بڑے خطرناک فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں گے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے اندر میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ قبر کھودنے والے قبرستان پہنچے، کھودتے 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 جب نیچے پہنچے ایک پرانی قبر نظر آئی، جس قبر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کیسے کیسے آدمی اس امت میں پیدا ہوئے قرآن سے عشق والے، محبت والے، اس کے لیے واقعہ بہت مضبوط واقعہ ہے۔ کچی اینٹ لگا کر کے اس قبر کو بند کیا گیا تھا۔ جب قبر کھودنے والوں نے دیکھا کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، ہمت کر کے ایک آدمی ایک اینٹ ہٹائی کہ آخر قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اتنی پرانی قبر، اوپر سے سارے نشان مٹ گئے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے ایک اینٹ وہاں سے ہٹائی، اندر تاک کر کے جھانک کر کے دیکھا تو 4 جانوں پالتی مار کر کے ایک آدمی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا ہے، اور سنہرے رنگ کا قرآن اس آدمی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی یاد میں ڈوب کر کے قرآن کریم کی تلاوت وہ آدمی مگن ہے اور مشغول ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھلی ہوگی، اس روشنی میں، اس دنیا کی روشنی میں وہ پڑھ رہا ہوگا۔ جب اینٹ ہٹی اور اس دنیا کے سورج کی روشنی اس کی قبر میں پہنچی تو اس آدمی نے قرآن کریم کو بند کر دیا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب قیامت آ گئی ہے، فرشتے آئے ہیں میری قبر کو کھولنے کے لیے، اب اللہ کے سامنے میں مجھے حاضر ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس نے قرآن کو بند کر دیا اور ایسے سر اٹھا کر کے دیکھا، قبر کھولنے والوں سے پوچھا قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا قیامت نہیں آئی۔ کہا اگر قیامت نہیں آئی ہے تو جہاں سے اینٹ کو ہٹا کر کے میری قبر کو کھولے ہو، دوبارہ اینٹ کو اسی جگہ پر رکھ کر کے میری قبر کو بند کر دو، اس گندی دنیا کو دوبارہ نگاہ اٹھا کر کے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بند کر دو میری قبر کو، اس گندی دنیا کو دوبارہ نگاہ اٹھا کر کے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی قبر کو بند کر دیا۔ جیسے ہی قبر کو بند کیا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی۔ اندازہ لگائے کتنا قرآن کریم کا دیوانہ ہوگا اور قرآن کریم کا عاشق ہوگا، اور کتنا قرآن کریم کو زندگی میں پڑھتا ہوگا، اور کیا تمنا اور کن حسرتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہوگا کہ زندگی بھر قرآن کو پڑھتا رہا۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو قرآن کی تلاوت اس کی شروع ہے قبر کے اندر میں، اور انشاءاللہ میدان محشر میں آدمی کھڑا ہوگا تو قرآن پڑھتے پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے سامنے میں، اللہ کی عدالت میں کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کہ آقا نے فرمایا تبعثون کما تموتون، جس حال میں تمہاری موت ہوگی اسی حال میں تم کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں اٹھایا جائے گا۔ اس امت میں ایسے ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، 40 سال میں ایک دن بھی ان کی قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوا، قرآن ایک پارہ ہی پڑھا، لیکن 40 سال تک سردی میں، گرمی میں، خوشی میں، غمی میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، تنگی میں، فراخی میں، کسی بھی حال میں
انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کا ناغہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میدان جنگ کے اندر میں بھی ہماری تلاوت اور تسبیح نہیں چھوٹا کرتی تھی، اس لیے میں آپ حضرات سے، بھادا والوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہ عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ قرآن سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے۔ اس ہندوستان کے اندر میں، بنگلور میں، بمبئی میں اور مہاراشٹر میں، بہت سارے صوبوں میں الحمدللہ تعلیم بالغان کا ایک نظام چلا ہے۔ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے آیا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بوڑھوں کو دیکھا، جوانوں کو دیکھا، 10 آدمی 12 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسجد میں یا بغل میں کسی کمرے میں، اور کسی مولوی صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے بوڑھے لوگوں کو دیکھا نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے، بوڑھوں کو ہم نے دیکھا اما پارا پڑھتے ہوئے، بوڑھوں کو ہم نے دیکھا قرآن کریم سیکھتے ہوئے۔ یہ ہمارا آپ کو دھوکہ لگا کہ قرآن کریم کے عنوان پر جب بیان ہوتا ہے ہم یہ عزم اور ارادہ لے کر کے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، بیٹیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لگا دیں گے۔ میرے بزرگوں، ان کے ذمے الگ ذمہ داری ہے، ان سے الگ سوال ہوگا، لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی دنیا میں اپنے کام میں لگے رہو اور تم اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو، نہیں، آپ نے فرمایا کہ بچے تو بعد میں پڑھیں گے، بوڑھے آ کر کے مجھ سے قرآن سیکھو، جوان آ کر کے مجھ سے قرآن سیکھو۔ ایسے بھی صحابہ تھے جو عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑے تھے، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان لوگوں نے بھی قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ اتنے غریب صحابہ تھے کہ 2 صحابی مل کر کے بکریاں چرایا کرتے تھے اور گزر بسر کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو مجبوری تھی، ان لوگوں نے باری لگا دی تھی اور آپس میں مشورہ کیا، کبھی ہم دونوں کے پاس تنگی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اگر بکریاں چرانا چھوڑ دیں تو پھر ہم قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم اگر سیکھنے کے لیے دونوں آدمی فارغ ہو جائیں اور بکریاں چرانا چھوڑ دیں تو پھر ہمارے گزر بسر کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک ترتیب اور ایک ترکیب۔ جب انسان سوچتا ہے تو اللہ راہوں کو کھول دیتا ہے۔ آدمی سوچے موبائل کے لیے، چائے کے لیے، استنجا کے لیے، کھانے کے لیے، گپ کے لیے، سارے کام کے لیے انسان کے پاس وقت ہے، نہیں وقت ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا میرے سر میں درد اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے آج دودھ کی چائے نہیں پی ہے، لیکن میرے بزرگوں آج تک آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد اس لیے ہے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہے۔ اس لیے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آپ حضرات یہ عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے سیکھنے کا ماحول بنائیں گے۔ بہت سنجیدہ عالم آپ کے درمیان میں امام ہیں ہمارے حافظ نعمت اللہ صاحب، اگر تھوڑی سی آپ لوگ فکر کر لیں، دن میں یہ بچوں کو پڑھا دیں، لیکن مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جو حضرات طلب والے ہیں اتنی کوشش، ہمارے قریب میں ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہے، پیٹ کے ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے مشہور، بڑے تقوی والے ڈاکٹر ہیں۔ ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ جب ان کو شوق ہوا، بڑی بھیڑ ہے، اپنا نرسنگ ہوم ہے، اپنا پورا لیب وغیرہ جتنا سارا سسٹم ان کے پاس اپنا ہے، بڑے مشہور ڈاکٹر ہمارے یہاں کے۔ ان کے بارے میں معلوم ہوا جب شوق پیدا ہوا تو ایک عالم کو انہوں نے بلایا، اپنے پاس رکھا، ان کی تنخواہ کا انتظام کیا، اور اتنے بڑے ڈاکٹر بھی بتایا کہ میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ روزانہ اپنی مشغولیات میں سے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ جب آدمی چاہتا ہے تو وقت نکال لیتا ہے، نکالیں گے بھئی وقت انشاءاللہ، ورنہ میرے بزرگوں اگر اس لاپرواہی اور سستی میں چلے گئے اور قرآن کریم کو سیکھ کر کے نہیں گئے اور مر گئے، قبر میں پہنچ گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کفِ افسوس ملنا پڑے۔ تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے میں عرض کرنی ہے، آج پوری دنیا میں جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے میں ہیں، بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، کسی شہر میں آگ لگتی ہے تو ہمارا ہی شہر ہوتا ہے، کہیں عزت نیلام ہوتی ہے تو اسی امت کی بیٹیاں ہوتی ہے، کوئی عبادت خانہ گرتا ہے تو ہماری مسجدیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، بربادی کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ 300 سال ہو گئے اس امت کو ذلیل ہوتے ہوتے۔ اس کی ذلت کے پیچھے جو کارن اور جو ریزن ہے، ایک بہت بڑا کارن، ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال کی تحریک ہندوستان کی آزادی کے خاطر جنہوں نے چلائی تھی، 50 سال تک دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر کے انہوں نے درس دیا، سبق پڑھایا، کتنے طلباء کو، کتنے اپنے رجال کو تیار کیا، افراد کو تیار کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو نکلے ہیں تو انگریز ان کے بارے میں کہتا تھا یہ 5 فٹ کا آدمی ہم سے اتنی دشمنی رکھتا ہے، اگر اس آدمی کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ بھی ہم سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ اس کے بعد انگریز نے ان کو پکڑ کر کے جیل میں، مالٹا کے جیل میں کالا پانی کے درمیان میں ان کو رکھا تھا۔ تو تقریباً 80 سال کی عمر میں جب وہاں سے رہا ہو کر کے نکلے تھے، انتہائی ضعیف اور کمزور ہو گئے، تو آخری تجربہ انہوں نے دنیا کے سامنے میں پیش کیا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور آپس میں مسلمان لڑ پڑے ہیں۔ یہ اس لیے مسلمان طے کریں کہ انشاءاللہ قرآن سے اپنے رشتہ کو مضبوط کریں گے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اور آپس میں میل محبت پریم سے رہیے، دلوں کی دوری اور نفرت اور عداوت کو ختم کیجیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔